بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ونبينا ورسولنا وأفضلنا ومتاعنا ومكرمنا ومحترمنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. لا رسول بعده ولا رسالة بعده، لا نبي بعده ولا نبوة بعده. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الدين بدأ غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء، وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. درود شريف
پڑھ لیجیے ایک مرتبہ۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا 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 كثيرا۔ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ ادنا ہے کوئی اعلیٰ حبشی ہے یا قرشی ہے، ادنا ہے کوئی اعلیٰ حبشی ہے یا قرشی ہے، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے۔ اندھیروں کو سویروں میں سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں میں سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے۔ یکتا ہے یگانا ہے تو احد سمد ہے، یکتا ہے یگانا ہے تو احد سمد ہے، مشکل سے ہے مشکل تو بچاتا تو ہے۔ ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے۔ تہمت جو کوئی باندھے کبھی حرم نبی پر، عائشہ تو مطہر ہے بتاتا تو ہے، بولے جو زمین پر کبھی عمر نبی کے، قرآن کے احکام بناتا تو ہے۔ دل میں ہو یاد محمد تو وہی حال اچھا ہے، دل میں ہو یاد محمد تو وہی حال اچھا ہے، بعد حمد کے اگر ہے تو محمد کا خیال اچھا ہے۔ اس بار مدینے کا سفر ہو میرا، اس بار مدینے کا سفر ہو میرا، بس میرے لیے ایک وہی سال اچھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہے چاند بہت ہنسی، لوگ کہتے ہیں کہ ہے چاند بہت ہنسی، اور چاند کہتا ہے محمد کا جمال اچھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہے چاند بہت ہنسی، اور چاند کہتا ہے محمد کا جمال اچھا ہے۔ حسن یوسف بھی آیا شان ابراہیم بھی، حسن یوسف بھی آیا شان ابراہیم بھی، سب کی باتیں ایک طرف وہ آمینہ کا لال اچھا ہے، سب کی باتیں ایک طرف وہ آمینہ کا لال اچھا ہے۔ سر تن سے جدا قرآن نہ چھوڑا، سر تن سے جدا قرآن نہ چھوڑا، نواسے کی تلاوت کا کمال اچھا ہے۔ ابو بکر عمر حیدر و عثمان ہے پیارے، یہ میرے محمد کا کمایا ہوا مال اچھا ہے۔ بات کرتا ہے تو پھیلے ہے ہر سو خوشبو، اس کا لہجہ ہے ہنسی اور مقال اچھا ہے، اس کا لہجہ ہے ہنسی اور مقال اچھا ہے۔ سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا ہے، سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا ہے، لیکن ان سب سے وہ مکے کا یتیم اچھا ہے، لیکن ان سب سے وہ مکے کا یتیم اچھا ہے، اور وہ بھی اچھے ہیں جو اچھوں سے رہیں وابستہ، ان کے حجرے میں ہے جو بھی مقیم اچھا ہے۔ بہت ہی عزت و احترام کے مستحق صدر محترم، اکابر علماء اکرام، بزرگوں، نوجوانوں، پس پردہ ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، رب کائنات کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس باری تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنی اور اپنے پاک نبی کی محبت پر یہاں اس مدرسے میں جمع فرمایا۔ کائنات کا رب میرے اور آپ کے آنے کو، جمع ہونے کو قبول فرما لے، ہدایت کا، نجات کا، مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اکابر علماء کرام کی زبانی قیمتی نصیحتیں اور قیمتی باتیں، اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کو شرف قبولیت سے نوازے، میرے لیے اور آپ کے لیے ان باتوں پر عمل کرنا آسان فرما دے۔
دو تین باتیں آپ کے دیار میں عرض کروں گا اور بہت جلد اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آئیے میرے پیارو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس آیت کریمہ کے اندر کیا بیان فرمایا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا ایک فرمان عالیہ جس کا میں نے خطبے میں سہارا لیا، تاجدار مدینہ نے اپنی اس حدیث کے ذریعے سے اپنی امت تک کیا پیغام پہنچانا چاہا، چند باتیں اسی سلسلے میں عرض کروں گا اور اس کے بعد اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ آج چاروں طرف سے یہ آوازیں اٹھتی ہیں کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو اور اسلام کے ماننے والے مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ ایک طرف 313 کا لشکر ہے اور ایک طرف ہزاروں کی تعداد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں کو مغلوب کیا اور وہ 313 اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی، اللہ نے انہیں نصرت عطا فرمائی۔ اور یہ اسلام کے ماننے والے، یہ رب کے چاہنے والے اگرچہ تعداد میں تھوڑے تھے، اگرچہ اسباب زیادہ نہ تھے، اللہ نے فقر و فاقہ دیا تھا، اللہ نے تندرستی دی تھی، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر انہیں چمکایا، پوری دنیا کے اندر اللہ نے انہیں عزت عطا فرمائی۔ آج اللہ نے مال بھی دیا، اللہ نے اسباب بھی دیے، اللہ نے زیادتی بھی عطا فرمائی، لیکن آج پوری دنیا پر نظریں ڈالو، اللہ نے پوری دنیا میں مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ میرے پیاروں، ہاں ایک زمانہ وہ تھا کہ جب دریا کا پانی جاری نہ ہوا تو ایک صحابی رسول کا روپا لایا گیا، دریا میں ڈالا گیا، وہ روانی کے ساتھ جاری ہوا۔ اتنا ہی نہیں، اللہ جب عزت دینے پر آیا تو ایک صحابی رسول کی چادر کو لایا گیا، آنکھ کے سامنے کیا گیا، آگ نکلتی تھی، لوگوں کو جلا کر چلی جاتی تھی، لوگوں نے چادر کے کنارے پکڑے اور آگ کے سامنے کر دیا اور یہ کہا خبردار یہ عمر کی چادر ہے۔ اللہ کی قسم یہ آگ چادر کو پار نہ کر سکی بلکہ واپس چلی گئی۔ اللہ نے مسلمانوں کو یہ عزت دی، اللہ نے یہ کامیابی عطا فرمائی۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کیا گیا۔ ملک برما کے حالات اٹھا کر دیکھو، گاجر اور مولی کی طرح کاٹا گیا، تمہارے جسموں کو لایا گیا، بازاروں میں بیچا گیا۔ اتنا ہی نہیں، تمہارے سروں کو اتارا گیا، انہیں فٹ بال بنا کر کھیلا گیا۔ اتنا ہی نہیں، معصوم بچیوں کو لایا گیا، انہیں ذبح کیا گیا، اس کے بعد جلتے ہوئے تنور میں ڈالا گیا، انہیں پکایا گیا اور جب ان کا کوئلہ بننے لگا انہیں باہر نکالا اور نکالنے کے بعد ظالموں نے اپنے دانتوں سے معصوم بچیوں کے جسموں کو نوچا اور ان کے جسموں کو چبایا۔ اتنا ہی نہیں، ہماری بہنوں کے ساتھ زنا بالجبر کیا گیا، بوڑھوں کو اپنے قدموں کے تلے روندا گیا۔ میرے پیاروں، آج دنیا کے اندر کوئی ظلم ایسا روا نہیں ہے جو مسلمان پر نہ کیا گیا ہو، مسلمان نے اس کو جھیلا نہ ہو، مسلمان نے اسے برداشت نہ کیا ہو۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ میرے رب نے جبکہ ہم تعداد میں زیادہ، اللہ نے مال بھی خوب دیا، اللہ نے اسباب بھی دیے، اللہ نے بنگلے بھی دیے، اللہ نے گاڑیاں بھی دی، اللہ نے علم بھی دیا، اس کے باوجود پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہو گیا۔ میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، میرے پیاروں وہ ایمان والے تھے، انہوں نے اپنے رب کو رب مانا اور ماننے کے بعد ان کے قدم پیچھے نہ ہٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے کر آئے، یؤمنون باللہ ورسولہ، پھر ان کے ایمان میں وہ طاقت آئی، ان کے ایمان میں وہ قوت آئی کہ ان کے قدم کو کوئی ہٹا نہ سکا۔ میرے پیاروں، ہاں اگر حالات آئے ہیں تو حالات کا مقابلہ کیا، انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا۔ ثم استقاموا، میرے رب نے فرمایا انہوں نے رب کو رب کہا اور رب کہنے کے بعد اسی پر جم گئے، ان کے قدم پیچھے نہ ہٹے۔ اگر جان کی بازی کا مسئلہ آیا تو انہوں نے جانیں دے دی، اگر مال لٹانے کا مسئلہ آیا تو انہوں نے لٹایا، اگر فقر و فاقہ آیا انہوں نے برداشت کیا، حالات سے سمجھوتا نہیں کیا۔ آج مسلمان نے اپنے رب کو مانا، اللہ کو اللہ کو کہا، ایمان تو لے کر آیا، لیکن ایمان لانے کے بعد اس کے دل کے اندر وسوسے آئے اور جب حالات آئے تو ایمان پر جمع نہ رہا، بلکہ میرے پیاروں ایمان سے
سے پیچھے ہٹتا چلا گیا. اگر حالات آئے تو نمازیں چھوڑی ہیں, اگر حالات آئے ہیں تو داڑھی منڈائی ہے, اگر حالات آئے ہیں تو سود کا استعمال کیا ہے, اگر حالات آئے ہیں تو جھوٹ بول کر کمایا ہے, اگر حالات آئے ہیں تو ہم لوگ زنا پر بدکاری پر اتر آئے ہیں. یہ کہیے ایمان تو لے آئیں, لیکن ایمان لانے کے بعد ہم نے اپنی زندگی کو ایسے نہیں گزارا جیسے رب نے چاہا, بلکہ ہم نے زندگی ایسے گزاری جیسے ہم نے چاہا. اور صحابہ پر حالات آئے, فقر آیا, فاقہ آیا, انہوں نے برداشت کیا. تاجدار مدینہ امام الانبیاء کے دربار عالیہ میں ایک عورت چلی آئی. اس نے دروازہ کھٹکھٹایا. اما عائشہ گھر پر موجود. تاجدار مدینہ کے بارے میں سوال کیا, اما کیا تاجدار مدینہ گھر میں موجود ہے؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ گھر میں نہ تھے. اما عائشہ نے فرمایا, آپ تو گھر میں نہ ہیں, لیکن آپ اندر چلی آئیے. یہ بیوہ عورت گھر میں اندر داخل ہوئی. اما عائشہ خود ایک غریب ہے, ایک غریب کا چہرہ دیکھا, اور دیکھنے کے بعد حضرت عائشہ نے فرمایا, یہ تو نے کیا حال بنایا, بچیوں کا حال کیا بنایا. ایک بچی کو اس نے اپنی گود میں لیا, ایک بچی کی انگلی پکڑی, قربان جاؤ بچی کے چہرے بڑے عجیب, اس عورت کا حال بڑا عجیب, چہرے پر بھی اداسی کا حال, بچوں کے چہرے مرجھائے ہوئے. اندازہ لگانا آج اللہ نے غریب بنایا, اور اگر اللہ نے مالدار بنایا اور کوئی غریب تمہارے سامنے آئے تو اس کی حالت اس زمانے کے ہم غریب سے مقابلے میں نہ لانا, اس لیے کہ آج کا غریب اس زمانے کا مالدار تھا. اور تاجدار مدینہ کی زوجہ اما عائشہ خود ایک غریب ہے. آپ کے گھر میں چولہا نہ جلا, 3 دن گزر گئے, کھانے کو کچھ نہ ملا. اما نے جب چہرہ دیکھا تو رہا نہ گیا, فرمایا یہی رک جا. اندر گھر میں داخل ہوئی, ایک توشے دان میں ہاتھ ڈالا, 2 کھجوریں نکال کر لائی. ایک کھجور تو اما عائشہ نے اس عورت کو دے دی, اور ایک کھجور کو کہا کہ 2 حصے کر دے, ان دونوں بچیوں کو دے دے. قربان جاؤ اس ماں کے جینے, اس ماں کے دل نے, اس ماں کی مامتا نے, اس ماں کی محبت نے یہ گوارا نہ کیا کہ یہ کھجور میں اپنی زبان پر رکھوں, بلکہ دونوں کھجوریں اس نے اپنی دونوں بچیوں کو عطا کر دی. اما عائشہ نے سوچا یہ تو پھر بھوکی رہی. اما دوبارہ گھر میں داخل ہوئی, ایک دوسرے توشے دان میں ہاتھ ڈالا, ایک کھجور ہاتھ میں آئی. اما اسے نکال کر لائی, اور اس کے بعد لا کر فرمایا, لے یہ تو کھا لے, اسے اپنے بچوں کو نہ دینا. اما نے کیا کیا, اس کھجور کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا, ایک بچی کو عطا فرمایا, ایک دوسری بچی کو عطا فرمایا. یہ حال آیا ان صحابہ پر, یہ حال آیا ان صحابیات پر, لیکن مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ان صحابہ نے, ان صحابیات نے حالات کا مقابلہ کیا, سمجھوتا کبھی نہیں کیا. اگر آج غربت آ جائے تو سود پر اتر آئے گا, آج غربت آ جائے تو چوری پر اتر آئے گا, آج غربت آ جائے تو بدکاری پر اتر آئے گا, آج غربت آ جائے تو عزتیں نیلام ہونے لگیں گی. تاجدار مدینہ امام الانبیاء کے ماننے والے یہ صحابہ اور یہ صحابیات, انہوں نے حالات سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا, بلکہ مقابلہ کیا. حالات آئے ہیں تو ڈٹ کر مقابلہ کیا, غریبی کو برداشت کیا, فقر کو برداشت کیا, لیکن ایمان کے دامن کو نہیں چھوڑا. میرے رب نے فرمایا, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, ایمان لے کر آئے اور لانے کے بعد ان کے قدم جم گئے, انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. لیکن اگر آج غریبی آ جائے, تندرستی آ جائے, تو لوگوں کی زبانوں پر جملہ کیا آتا ہے, اس پر غریبی آئی ہے, اللہ نے اسے مار دی ہے, یہ تو اللہ کے عذاب کا مستحق تھا. نہیں نہیں نہیں, اپنی زبانوں کو اس طرح نہ کھولنا. تاجدار مدینہ پر غریبی آئی, آپ پر فقر و فاقہ آیا, آپ پر مصیبت آئی, آپ نے حالات کا مقابلہ کیا, آپ کے صحابہ پر آئی, آپ کی بیٹیاں پر آئی, آپ کے حسن پر فاقہ آیا, آپ کے حسین پر آیا, تاجدار مدینہ پر آیا, اور آپ نے مقابلہ کیا. ایمان پر حالات کا آنا یہ ایمان کی علامت ہے. ایمان لانے کے بعد حالات نہ آئے یہ ایمان
ایمان کی کمزوری ہے یا ایمان کے شک میں؟ ایمان کے شک کی علامت ہے کہ آیا اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں۔ اللہ نے ایمان دیا ہے، اگر اللہ نے اپنی محبت دل میں اتاری ہے تو میرے پیاروں ایمان لانے کے بعد حالات آئیں گے، انسان پر فقر آئے گا، اللہ مصیبت میں ڈالے گا، اللہ شکنجے میں کسے گا۔ میرے رب نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب الا ان نصر اللہ قریب۔ یہ جنت کا مل جانا یہ مفت میں نہیں ہے۔ یہاں دیدار مدینہ نے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، یہ جنت کا سودا یہ سستا سودا نہیں ہے، یہ بڑا مہنگا سودا ہے۔ ایمان لائے ہو تو اللہ جانچے گا، اللہ پرکھے گا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا ایک صحابی ہے، تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا یہ صحابی اپنے گھر میں آیا اور آ کر اپنی بیوی کو پکارا، اپنی بیوی سے کہا ادھر آ، میں بڑا تھکا ہوں، جا جلدی جا ایک پیالہ پانی کا لے کر آ۔ یہ بیوی اٹھی، پیالہ لیا، پانی لینے کے لیے گئی، جب واپس آئی تو آ کر دیکھتی کیا ہے کہ شوہر سو چکا ہے، نیند کی حالت میں جا چکا ہے۔ آئے ہائے، آج کی اگر بیوی ہوتی تو ہاتھ مار کر اٹھاتی، اٹھ جا، بڑی جلدی نیند آ گئی، بڑی جلدی سو گیا، لے یہ پیالہ پانی کا، جلدی ڈھکوس لو اور سو جا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء، تاجدار مدینہ کا یہ ماننے والا اور آپ کی یہ صحابیہ پیالہ پانی کا لے کر آئی، سرہانے کھڑی ہو گئی۔ دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ اپنے شوہر کو جگا دوں، اور دل نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ پیالہ پانی کا رکھ کر چلی جاؤں۔ پوری رات گزر گئی، پیالہ پانی کا لے کر یوں ہی کھڑی رہی۔ آج کے دور میں اتنی وفادار بیوی نظر آئے گی بھائی جو پوری رات پیالہ پانی کا لے کر کھڑی رہے؟ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا خبردار خبردار۔ تاجدار مدینہ فرماتے ہیں اگر رب کے بعد کسی کو سجدہ روا اور جائز ہوتا لامرت المرأة ان یسجد لزوجها، میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا اگر شوہر کے جسم میں آبلے پڑ جائیں، چھالے پڑ جائیں اور بیوی اپنی زبان سے چاٹ کر صاف کرے تب بھی شوہر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ امام الانبیاء نے فرمایا اگر شوہر کہے کالے پہاڑ کو زرد پہاڑ کی جگہ اور زرد پہاڑ کو کالے پہاڑ کی جگہ رکھ دے، میرے نبی نے فرمایا عورت کو اس پر بھی آمادہ ہو جانا چاہیے، حالانکہ وہ اس کام کو نہیں کر سکتی۔ یہ میرے نبی نے طریقہ سکھایا، یہ تاجدار مدینہ نے عظمت بتائی ایک شوہر کی۔ اب یہ بیوی آئی اور پیالہ لے کر کھڑی رہی، آدھی رات کا حصہ گزرا، نماز تہجد کا وقت آیا، اچانک شوہر کی آنکھ کھلی اور کہنے لگا اچھا پانی لے کر آئی، لائیے پیالہ پانی کا مجھے دے۔ پیالہ پانی کا پیا اور پینے کے بعد کہا جا مجھے نیند آتی ہے تو بھی سو جا اور مجھے بھی سونے دے۔ اب بیوی نے کہا او میاں جی یہ سونے کا وقت نہیں بلکہ یہ تو جاگنے کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہو چکا، تھوڑی دیر میں اذان فجر ہونے والی ہے۔ اب یہ شوہر کہنے لگا اے واہ کیا پوری رات گزر گئی تجھے یہ پیالہ پانی کا لے کر کھڑے ہوئے؟ فرمایا ہاں میرے سرتاج پوری رات گزر گئی، اللہ کی بندی تو نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ فرمایا جگاتی تو تاجدار مدینہ کو چہرہ کیسے دکھاتی؟ اگر یہ پانی کا پیالہ رکھ کر چلی جاتی تیری آنکھ کھلتی، تو پانی تلاش کرتا مجھے نہ پاتا، اپنے رب کو کیسے منہ دکھاتی؟ شوہر کا دل بڑا خوش ہوا، کہنے لگا میری پیاری بیوی آج تک اتنی وفادار بیوی اپنی زندگی میں نے نہیں دیکھی، مانگ آج تجھے میں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ بیوی نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ شوہر نے کہا کچھ تو مانگ، آج میں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ بیوی نے انکار کیا، رب کا دیا ہوا آپ کا لایا ہوا گھر میں سب ہے، اب مجھے کچھ نہ چاہیے۔ شوہر اصرار کرتا گیا، بیوی نے کافی انکار کیا لیکن شوہر نے کہا ایک بار کہہ دے کچھ تو مانگ لے۔ بیوی نے کہا او میرے سردار اگر تو مجھے کچھ دینا چاہتا ہے تو لا مجھے طلاق دے دے۔ کیا دے دے بھائی؟
ارے بولو طلاق. اب جس کی اتنی پیاری بیوی ہو اور وہ طلاق مانگے تو پھر دل ٹھکانے رہے گا؟ پاؤں کے نیچے سے زمین کھسکنے لگی، چہرہ ڈھونڈنے لگا، یہ کیا مانگ لیا؟ طلاق. کہنے لگا ابھی میں تجھے نہیں دے سکتا، صبح تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں چلیں گے، نبی کے سامنے یہ سارا ماجرا رکھیں گے، نبی جو حکم سنائیں گے اس پر عمل کریں گے. اب صبح ہوئی، نماز فجر پڑھی، پڑھنے کے بعد دونوں اپنے گھر سے نکلے تاجدار مدینہ کی جانب. راستے میں اچانک ایک گڑھا آیا، اس شوہر کا پاؤں ٹکرایا اور یہ گڑھے میں گرا. بیوی نے اپنے دوپٹے کو نیچے لٹکایا اور اپنے شوہر کو باہر نکالا. اس کی ٹانگ میں چوٹ آئی، اس نے دوپٹے کے پلو کو پھاڑا، پھاڑنے کے بعد اس شوہر کی ٹانگ پر لگایا اور اس کے بعد کہا چل میرے پیارے سردار اب نبی کے دربار میں نہیں جانا، واپس اپنے گھر چلتے ہیں. اب بیوی کہنے لگی آجا آجا، نبی کے دربار میں نہیں جاتے. شوہر نے کہا او میری بیوی مجھے چوٹ کا غم نہیں ہے کہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی، مجھے غم اس بات کا ہے کہ تو نے طلاق کا مطالبہ کیا. ہرگز نہیں، آج ہم نبی کے دربار میں جا کر رہیں گے. بیوی نے کہا اور میرے شوہر اب مجھے طلاق بھی نہیں چاہیے. شوہر کہنے لگا تیرا دماغ تو نہیں چلا، ایک پل میں کہتی ہے طلاق چاہیے اور دوسرے پل میں کہتی ہے طلاق نہیں چاہیے، یہ ماجرا کیا ہے؟ بیوی کہنے لگی پیارے شوہر آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ تیری ٹانگ ٹوٹ گئی. اگر آج بیوی کہہ دے نا تو لٹ اٹھائے گا اور اتنا مارے گا کہ یاد رکھے. بیوی نے کہا میرا دل باغ باغ ہو گیا کہ تیری ٹانگ ٹوٹ گئی. شوہر کہنے لگا بات کیا ہے، تیری عقل تو نہیں چلی؟ بیوی نے کہا میرے شوہر تیرے نکاح میں آئے ہوئے مجھے 15 سال گزر گئے، 15 سال سے لے کر آج تک کبھی میں نے تیرا کان گرم نہیں دیکھا، کبھی تجھ پر بخار نہیں آیا، کبھی تجھے پریشان نہیں دیکھا. میرے دل میں شک آیا کہیں ایسا تو نہیں. تاجدار مدینہ کا فرمان ہے جس پر بیماری نہ آئے، جس پر پریشانی نہ آئے اور وہ ایمان والا ہو وہ سمجھ لو اس کے ایمان میں کمی ہے، اس کے ایمان میں شک ہے. میرے پیارے شوہر میرے دل میں شک پیدا ہوا، 15 سال سے تیرے اوپر کوئی پریشانی نہیں آئی، کہیں تیرے ایمان میں ہی تو شک نہیں ہے. آج تیری ٹانگ ٹوٹی، میرے دل میں یقین آ گیا کہ تو پکا ایمان والا ہے، اب مجھے طلاق بھی نہیں چاہیے. یہ ایمان والے تھے، یہ صحابیات تھی، ان کے دلوں کا دائرہ دیکھو، ان کے دلوں کا جذبہ دیکھو. آج گھر میں کھانے کو نہ ملے، اگر پریشانی آ جائے تو آج بیویوں کی، آج میری اور تمہاری بیٹیوں کی، آج میری اور تمہاری بہنوں کی زبانیں اتنی لمبی ہو جاتی ہے او کہیں سے بھی کما کر لا، میں نہیں جانتی حلال لے کر آ یا حرام لے کر آ، لیکن مجھے تو کھانا چاہیے، عید پر کپڑے چاہیے. یہ دیکھو صحابیہ کا ایمان. اللہ ایسا ایمان ہماری بچیوں کا بنا دے، اللہ ایسا ایمان ہماری بہنوں کا بنا دے. یہ مائی کہتی ہے، یہ بیوی کہتی ہے آج میرے دل میں ٹھنڈک پڑ گئی جب تیری ٹانگ ٹوٹی ہے، مجھے یقین آ گیا کہ تو ایمان والا ہے. ایمان لانے کے بعد انسان پر پریشانیاں آتی ہیں تو رب نے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه. اس دنیا کی کامیابی کا مدار بھی اور آخرت کی کامیابی کا مدار بھی میرے رب نے فرمایا اللہ کو اللہ مانو، رب کو رب مانو، ایمان لے کر آؤ، لیکن اس کے بعد اپنے ایمان پر جم جاؤ. اگر دنیا والے دولت پیش کرے تو ٹھکرا دو، اگر طاقت سے تمہارے ایمان کو چھیننا چاہیں تو ٹھکرا دو، مقابلہ کرو، سمجھوتا نہ کرو. آج داڑھی منڈالی، لوگ کہیں گے داڑھی رکھ لی، معاشرے میں بڑی جلدی ملا بن گئے، یہ حالات سے سمجھوتا ہے، یہ مقابلہ نہیں ہے. آج شادی اور بیوہ آئی، شادی اور بیوہ کے موقع پر کھڑے ہو کر کھانا کھایا، یہ حالات سے سمجھوتا ہے، یہ مقابلہ نہیں ہے. میرے پیاروں شادی اور بیوہ میں نے اور آپ نے ڈی جے بجوایا، یہ حالات سے مقابلہ نہیں بلکہ یہ سمجھوتا ہے. آج میرے تمہارے گھروں کے اندر رنڈیوں کا ناچ گانا موجود ہے، یہ حالات سے سمجھوتا ہے، یہ حالات کا مقابلہ نہیں. آج میرے اور تمہارے گھروں کے اندر میری تمہاری اولادیں بے نمازی ہیں، یہ حالات سے مقابلہ نہیں بلکہ حالات سے
سمجھوتا ہے۔ میرے رب نے فرمایا مقابلہ کرو اور اپنے ایمان پر جم جاؤ۔ حضرت حذیفہ سہمی ایک صحابی رسول ہے، اور اتنا نوجوان، اتنا حسین و خوبصورت کہ روم کے علاقے میں بادشاہ کے ساتھ اس صحابہ کی جھڑپ ہوئی تو بادشاہ کے دربار میں ان صحابہ کو لایا گیا، ساتھ میں حذیفہ بھی گرفتار ہو کر آئے۔ جب بادشاہ کے دربار میں حضرت حذیفہ کو لایا گیا تو حذیفہ کے حسن کو دیکھ کر بادشاہ حیرت میں پڑ گیا اور یہ کہنے لگا حذیفہ آج تک عربوں میں نے ایسا حسن نہیں دیکھا، ایسا حسن میں نے عربوں میں نہیں دیکھا، اتنا خوبصورت نوجوان ہے۔ حذیفہ کو اپنے قریب میں بلایا اور یہ فرمایا حذیفہ دیکھ میری ایک بیٹیا ہے، میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کرتا ہوں اور میری جتنی سلطنت ہے آدھی سلطنت تو لے لے، یہ تیرے لیے دیتا ہوں اور میری بیٹی سے نکاح کر لے اور نبی کا دامن چھوڑ دے اور بان جا۔ حضرت حذیفہ کے ایمان پر میں یہ کہتا ہوں اگر حذیفہ کے ایمان کے 100 ٹکڑے کرو، ایک ٹکڑا اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرما دے، میری تمہاری کامیابی کے لیے کافی ہے۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا یہ تیری بیٹیا تجھے مبارک، یہ تیری سلطنت تجھے مبارک، تو کیا سمجھتا ہے یہ آدھی سلطنت یہ بادشاہ تو میرے قدموں میں ڈالے گا، میں نبی کی غلامی چھوڑوں گا؟ نہیں نہیں نہیں، پوری دنیا کی غلامی میرے قدموں میں ڈال دے، پوری دنیا کی بادشاہ میرے قدموں میں ڈال دے، پوری دنیا کو میرا غلام بنا دے، لیکن یہ حذیفہ اپنے نبی کی غلامی نہیں چھوڑ سکتا۔ بادشاہ کہنے لگا اسے ہمارا مہمان بناؤ۔ حذیفہ کو مہمان بنایا گیا، 3 دن تک بہترین کھانا کھلایا، بہترین مشروبات پلائے، پھر اپنے دربار میں بلایا، ہزاروں لوگوں کو خدمت میں لگایا۔ اب حذیفہ بادشاہ کے دربار میں، اب بادشاہ نے کہا حذیفہ اب تو مان جا، اب ہم نے تیری مہمان نوازی کی، تیرا خیال کیا، دیکھ جب سلطنت ملے گی تو تیری عزت کے تیرے ٹھاٹ کا کیا عالم ہوگا، یہ غلامی چھوڑ، آجا آجا بادشاہت اختیار کر لے۔ حذیفہ کہتا ہے فقد ما انت قاض، تو بے وقوف ہے، جو تجھے کرنا ہے کر۔ یہ حذیفہ اپنے نبی کی غلامی نہ چھوڑے گا۔ بادشاہ کہنے لگا حذیفہ تیرے ٹکڑے کروں گا، پہاڑوں میں ڈالوں گا، تیری بوٹیاں بناؤں گا، جانوروں کو کھلاؤں گا۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا وہ ظالم کتے اپنی حسرت بھی پوری کر لے، لیکن یہ حذیفہ ایمان کا سودا نہ کرے گا، یہ حذیفہ نبی کی غلامی کا سودا نہ کرے گا۔ آپ کو جیل خانے میں ڈالا گیا، 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 15 دن گزر گئے، کھانے کو کچھ نہ ملا، پانی کو پینے کو کچھ نہ ملا، اور بادشاہ نے کہا کھانا بند کر دو، پانی بند کر دو۔ جب کھانا نہ ملے گا، پانی نہ ملے گا، حسن ختم ہوگا، جوانی ختم ہوگی، عقل ٹھکانے آئے گی۔ 15 دن تک نہ کھانا دیا گیا نہ پانی دیا گیا۔ اب 15 دن کے بعد بادشاہ کے دربار میں حضرت حذیفہ کو لایا گیا۔ حذیفہ سہمی جب بادشاہ کے دربار میں آیا تو بادشاہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا حذیفہ یہ بتا جیل میں کس جاسوس نے تجھے کھانا پہنچایا؟ حذیفہ نے فرمایا جیل کے اندر جیلر بھی تیرا، جیل کے اندر غلام بھی تیرے، جیل کے اندر سپاہی بھی تیرے، ظلم کرنے والے وہ بھی تیرے، مجھے کھانے پہنچانے والا کون ہو سکتا ہے؟ بادشاہ کہنے لگا یہ تیرے چہرے کی چمک، یہ تیرے چہرے کی لالی، یہ تیری جوانی کا عالم، یہ نہیں لگتا کہ تو بھوکا آیا ہے۔ 15 دن میں نے کھانا بند کیا، پانی بند کیا، تیرا چہرہ مرجھانا تھا، چہرے پر اداسی آنی تھی، یہ چہرے کی چمک تیری ختم ہونی تھی، یہ ہونٹوں کی نزاکت تیری جاری تھی، لیکن نہیں تیرے ہونٹوں کے حسن میں کوئی کمی نہ آئی، تیرے چہرے کی چمک میں کوئی کمی نہ آئی۔ حذیفہ بتا کون سا ایسا آدمی ہے جس نے تیرا خیال کیا؟ حذیفہ نے فرمایا اور ظالم تو نے کھانا بند کیا، تو نے پانی بند کیا، لیکن تو نہیں جانتا میں نے رب کا قرآن پڑھا، اللہ نے بھوک مٹائی، میں نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ نے پیاس بجھائی، میرے حسن کی کمی، میرے حسن کی عزت، میرے حسن کی چمک کیوں کم ہو سکتی ہے جبکہ میں نے قرآن پڑھا، اللہ کا ذکر کیا۔ تیرا ماننا ہے کہ چہرے کی چمک دنیا کے کھانے میں ہے، اور سن بادشاہ حذیفہ کا ماننا ہے کہ جوانی اور
چہرے کی چمک اللہ کے ذکر کرنے میں ہے، میں نے ذکر کیا ہے، چہرے کی چمک ختم نہیں ہو سکتی۔ بادشاہ کہنے لگا یہ باز آنے والا نہیں، اسے دیواروں میں چڑھوا دو۔ آپ نے قصے کہانیاں سنے ہوں گے کہ دیواروں میں نہ جانے کتنے عاشقوں کو چن دیا گیا، لیکن وہ سارے قصے کہانیاں ہیں، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ حذیفہ سہمی، اسے دیوار سے چنا گیا، یہ نبی کا عاشق، رسول کا عاشق دیوار میں لا کر کھڑا کیا گیا، اور یہاں ایک ہاتھ میں گلمیخ ٹھوکی گئی، پھر ایک گلمیخ اور لائی گئی، اس ہاتھ میں ٹھوکی گئی، ایک اور لائی گئی، ایک پاؤں میں ٹھوکی گئی، ایک گلمیخ اور لائی گئی، دوسرے پاؤں میں ٹھوکی گئی۔ اب باقی جسم کو زنجیروں سے جکڑا گیا، سیدھا دیوار سے کھڑا کیا گیا۔ اللہ کی قسم پوری رات گزری، ہاتھ سے خون نکلا، ایک ہاتھ سے خون نکلا، اس پاؤں سے خون نکلا، قربان جاؤ حضرت حذیفہ۔ اب صبح ہوئی، بادشاہ کا دربار لگا، اب بادشاہ کہنے لگا حذیفہ کو لے کر آؤ۔ حذیفہ کو لایا گیا، بادشاہ کے دربار میں آیا، بادشاہ اپنے سر کو کھجلانے لگا اور یہ کہنے لگا حذیفہ میں پاگل ہو جاؤں گا، سچی بتا یہ تیرے چہرے کی چمک کیوں نہیں جاتی، یہ تیرے چہرے کا حسن کیوں ختم نہیں ہوتا۔ حضرت حذیفہ کہنے لگا پاگل نہ بن، جو تجھے کرنا ہے کر ڈال۔ بادشاہ کہنے لگا جلدی کرو، آگ جلاؤ، اس پر کڑھاؤ رکھو، اس میں تیل ڈالو۔ کڑھاؤ رکھا گیا، تیل ڈالا گیا، وہ پکنے لگا، اس کے بعد حذیفہ کو اس میں ڈالا گیا۔ حضرت حذیفہ جب اس میں ڈال دیے گئے، اب بادشاہ کے دل میں دل آیا، کہنے لگا ذرا اسے باہر تو نکالو۔ حذیفہ کو باہر نکالا گیا تو زبان پر جملہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کی قسم جب عیسائیوں نے یہ منظر دیکھا، ہزاروں عیسائی اسی وقت کلمے کی دولت سے مالا مال ہوئے، لیکن سمجھوتا نہیں کیا۔ میرے رب نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ میرے رب نے فرمایا اپنے رب کو رب کہا اور کہنے کے بعد اسی پر جم گئے، حالات سے مقابلہ کیا، سمجھوتا نہیں کیا۔ آج حالات آتے ہیں ہم لوگ بدل جاتے ہیں، اگر موقع لگتا ہے کاروبار اچھا نہ چلا، اب لوگ قرض تو دیں گے نہیں، تو کیا کیا لوگوں نے سودی کاروبار شروع کر دیا، بینک سے لین دین شروع کیا، اب سود لینا شروع کیا، سود دینا شروع کیا۔ میرے پیاروں یہ حالات سے سمجھوتا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے واسطے اللہ نے یہ جوانی دی، اللہ نے یہ زندگی عطا فرمائی، اپنے نبی کا امتی بنایا، اور خاص کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے کاندھے پر 4 بڑے ستارے سجائے۔ میرے رب نے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ میرے رب نے فرمایا یہ پہلا ستارہ، دوسرا ستارہ سجایا، میرے اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تیسرا ستارہ سجایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ نے چوتھا ستارہ سجایا وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے چن کر تمہیں اپنے نبی کا امتی بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرتے تھے، بات چیت فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت موسیٰ نے اپنے رب سے فرمایا پاک پروردگار تو نے مجھے اپنا کلیم بنایا، اپنا پیارا بنایا، تو میری امت کو تو نے سب سے افضل بنایا ہوگا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا پاک پروردگار میری امت تو سب سے بہتر ہوگی، تو میرے رب نے فرمایا نہیں موسیٰ تیری امت بہتر نہیں، تیرے بعد میرا محبوب آئے گا، میرا لاڈلا پیغمبر آئے گا، میرا محمد آئے گا، اس کی امت سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے افضل امت ہوگی، اللہ کی سب سے محبوب اور پسندیدہ امت ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا پاک پروردگار وہ امت مجھے دے دے، تو رب نے فرمایا موسیٰ یہ تو نہیں ہو سکتا، میں اپنے حبیب کو دے چکا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا پاک پروردگار اس امت کی زیارت کرا دے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو میرے رب نے فرمایا موسیٰ تو اس کی زیارت بھی نہیں کر سکتا، اسے دیکھ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ تیرے بعد میں آئے گی۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا مولا کم از کم اس کی آواز سنا دے۔ تو میرے رب نے فرمایا موسیٰ ہاں آواز سنا سکتے ہیں،
تو میرے رب نے ہر ایک کو پکارا، فرمایا یا امت محمد، یا امت محمد، یا امت محمد، یا امت محمد۔ ہر ایک کی میرے رب نے جب امت محمدیہ کو پکارا تو ہر ایک کی زبان پر آیا لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ جب یہ نغمہ موسیٰ کے کانوں سے ٹکرایا تو موسیٰ نے فرمایا کتنا پیارا ہے یہ نغمہ، کتنا پیارا ہے یہ نغمہ، اور کتنی سریلی آواز ہے، کتنی پیاری آواز ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا اے موسیٰ آواز ہی پیاری نہیں، امت بھی بڑی پیاری ہے۔ میرے رب نے فرمایا موسیٰ میں ان کی ایسے مدد کروں گا جیسے میں نے بنی اسرائیل کے انبیاء کی مدد کی۔ اور میرے رب نے فرمایا موسیٰ جس طریقے سے جب یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اپنے رب کے سامنے، تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، تمہاری امت ہاتھ اٹھائے، دعائیں بعد میں قبول ہوتی ہے۔ موسیٰ یہ امت جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گی اس کے ہاتھ نیچے نہ گریں گے، اس سے پہلے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ اللہ نے اتنی پیاری امت اور اپنے نبی کی امت نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا، اور آج اس امت نے اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، اپنے نبی کے پیغام کو چھوڑ دیا، آپ کی سنتوں کو ٹھکرایا، آپ کی زندگی کو ٹھکرایا۔ میرے پیاروں آج اس نبی کی یاد ہمیں کبھی نہ آئی، شادی اور وواہ کے اندر رشتے دار یاد آئے، نبی کا طریقہ یاد نہیں آیا۔ تجارت کرتے ہوئے ماں کا چہرہ دکھائی دیا، اولاد کا چہرہ دکھائی دیا، نبی کے آنسو دکھائی نہ دیے، تم نے جھوٹ بولا، جھوٹ بولتے وقت تمہیں اولاد کی آہیں اور ان کا معصوم چہرہ نظر آیا، لیکن تمہیں کبھی اپنے نبی کے آنسو نظر نہ آئے، اپنے نبی کا غم نظر نہ آیا، اپنے نبی کی یادیں، ان کی طرف، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا بولنا، امت کے لیے بے چین رہنا، امت کے لیے پریشان رہنا، امت کے لیے غمگین رہنا آج مجھے اور آپ کو نظر نہیں آیا۔ ہاں تاجدار مدینہ امام الانبیاء پر تو جانوروں نے اپنی زندگیوں کو نچھاور کیا، آج امت نے اس نبی کو بھلا دیا۔ تاجدار مدینہ تو گدھے تھے، ایک کا نام تھا یافور، تو یافور کو جب پتا چلا کہ تاجدار مدینہ اس دنیا میں نہ رہے تو وہ مدینے کی گلیوں کے چکر کاٹنے لگا، کاٹتا رہا، یہاں تک کہ سامنے کنواں نظر آیا، اس کنویں میں چھلانگ لگائی اور ڈوب کر اپنی زندگی کی بازی ہار گیا۔ آپ کی 4 اونٹنیاں تھی، عقبہ، شہبہ، جدعہ، قصوہ۔ آپ کی جو شہبہ اونٹنی ہے جب اس کو یہ پتا چلا کہ تاجدار مدینہ دنیا میں نہ رہے، اے ہائے، تو وہ رونے لگی اور ایک کونے میں جا کر رونے لگی، کھانا بند کر دیا، پانی بند کر دیا، چارہ نہیں کھاتی، پانی نہیں پیتی اور روتی رہی، یہاں تک کہ روتے روتے اس نے اپنی جان دے دی۔ جس نبی پر جانور فدا ہوتے ہوں، جس نبی پر جانور اپنی زندگی کو نچھاور کرتے ہوں، آج امت نے اس نبی کی زندگی کو بھلا دیا، اس نبی کی زندگی کو اپنے پیچھے ڈالا، ان کے طریقے کو بس پشت ڈالا۔ تو اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کرتا ہوں، اپنے نبی کے دل کی دل آزاری نہ کرو۔ ایک ظالم نے، کملیش تیواری نے نبی کی شان میں گستاخی کی تو ہر ایک مسلمان سڑک پر اتر آیا، جلسے نکالے، جلوس نکالے، ہم اس ظالم کو قتل کر دیں گے، اس نے نبی کے دل کو دکھایا۔ مجھے ایک بات تو بتاؤ، روزانہ داڑھی منڈا کر اپنے نبی کے دل پر جو تو آرے چلاتا ہے، کبھی تو نے اپنے خلاف جلسہ کیا، کبھی اپنے خلاف تو نے جلوس نکالا؟ روز جھوٹ بول کر جو تو نبی کے دل پر آرے چلاتا ہے، سود کا استعمال کر کے جو نبی کے دل کو دکھاتا ہے، اپنی بہنوں کو، اپنی عورتوں کو بے پردہ کر کے بازاروں میں بیچ کر انہیں بازار کی زینت بنا کر تو گھر میں سوتا ہے، اور نبی کے دل پر تو نے آرے چلائے۔ کیا تو نے اپنے خلاف کبھی کوئی جلسہ کیا، کوئی جلوس نکالا؟ نہیں۔ ایک ظالم نے نبی کی شان میں کچھ کہا تو تیرا خون ابالے مارا، تو نے رات دن نبی کی نافرمانی کی، نبی کا دل دکھایا، نبی کے دل پر آرے چلائے، نبی کے دل کو چیرا، لیکن آہا تجھے کبھی احساس نہیں آیا، کبھی تیرے دل پر خیال نہیں آیا، کبھی تیرے دل پر تصور نہیں آیا۔ اللہ کے بندو، رات دن میرے تمہارے اعمال، رات دن میری تمہاری زندگی
ہیں، آپ کی آنکھوں میں لالی ہے۔ ایک معبر نے بتایا آج امت کے اعمال نبی کے دربار میں جب پیش کیے جاتے ہیں تو نبی ان اعمال کو دیکھ کر اپنی آنکھ سے آنسو نکالتے ہیں۔ آئے ہائے، نبی دنیا میں رہے، میرے تمہیں اپنے نبی کو چین سے رہنے نہ دیا۔ اس امت کے غم نے، اس امت کی فکر نے نبی کو پوری رات رونے پر مجبور کر دیا۔ آج میرے تمہارے نبی قبر اطہر کے اندر ہیں تو میرے تمہارے اعمال جب پیش ہوتے ہیں تو نبی کی آنکھ کا آنسو نہیں رکتا۔ اللہ کے واسطے اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرو۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کس سمت ہم نے اپنا رخ کیا ہے؟ ہم نے جس جانب اپنے رخ کو موڑا ہے یہ جنت میں لے جانے والا نہیں، یہ کامیابی کا راستہ نہیں۔ کامیابی کا راستہ ہے تاجدار مدینہ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ وجعل الذلة والصغار علی من خالف امری۔ ابو سفیان یاد رکھنا، اللہ نے میرے طریقے میں تمام تر عزتیں چھپا کر رکھی ہے۔ اگر اپنا گے اللہ عزت دے گا، اگر چھوڑ کر جاؤ گے اللہ پوری دنیا میں ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کہا گیا سنا گیا اللہ اسے قبول و منظور فرمائے، نجات کا مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے پون گھنٹے کے اندر ہمیں بڑی قیمتی باتیں بتائیں، جن میں سب سے اہم بات تھی، اشارہ کیا مفتی صاحب نے، وہ تھی نبی کی سنت داڑھی